گناہ نمبر 8 یا 8ویں نمبر کا گناہ کبیرہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمایا، اور 3 چیزوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کا مقصد ان 3 چیزوں کو آپس میں لازم اور ملزوم قرار دیا، یعنی کہ جو 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو جوڑی جوڑی کر کے بیان کیا، ان میں سے اگر ایک بات پر حکم پر عمل ہوگا اور دوسرے پر نہیں ہوگا تو جس پر حکم ہوگا وہ حکم بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بیان کیا، جب بھی بیان کیا، وہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اب اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول اللہ کی اطاعت کرنا یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ جو اللہ کی اطاعت کی بھی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، یا رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ اطاعت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو پورے قرآن کریم میں جہاں کہیں پر بھی اللہ کی اطاعت کا حکم دکھے گا تو وہیں پر رسول اللہ کی اطاعت کا بھی حکم دکھے گا۔ دوسری چیز ہمیں قرآن کریم کے اندر یہ نظر آتی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے، جہاں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، مطلب عبادت کے لیے اللہ کی ذات کو خاص کرو۔ تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگلے ہی لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ والدین کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا عبادت صرف اللہ کی ہوگی، یہ بات الگ ہوئی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ حسن سلوک کا معاملہ یہ والدین کے ساتھ ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ فرماتے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہمارا پختہ عہد تھا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ گویا کہ اللہ کی عبادت ہو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو تو اللہ کی عبادت ہونے کے باوجود نہیں سمجھی جائے گی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، اللہ کی عبادت نہ ہو تو یہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا بیان کیا ہے وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کی نماز قابل قبول نہیں، اور ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اس بندے کی زکوٰۃ بھی قابل قبول نہیں۔ تو یہ 3 قسم کے احکامات ہیں قرآن کریم کے اندر جن کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، اور اگلے ہی لمحے فرمایا اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، والدین میں سے کوئی ایک اے مخاطب تیری موجودگی میں یا تیرے سامنے اگر عمر کے اس حصے کو پہنچ جائے کہ جہاں پر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر محتاجگی شروع ہو جاتی ہے، جہاں پر ان کو تمہاری ضرورت ہے، بھلے وہ دونوں ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو، تو ظاہر ہے کہ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو طبیعت کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کی عقل جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتی۔ عقل تو تام ہوتی ہے انسان کی 40 سال کے اندر، اور 40 کے بعد والا جو عرصہ ہے اس عرصے میں عقل کے تام ہونے کے باوجود بھی انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، اور وہ بچوں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔
اس موقع پر جو اولاد ہوتی ہے وہ جوان ہوتی ہے، اور ان کی جوانی کا یعنی کہ ان کے عروج کا زمانہ 18 سال سے لے کر 36 سال کی جو عمر ہے، اس عمر کا جو حصہ ہوتا ہے، انسان کا جسم بھی بڑھتا ہے، انسان کی سوچ کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، انسان کی عقل کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر والدین کی جو بات ہوگی، اس بات میں امکانی طور پر انسان کو، اولاد کو تنگی کا، اکتاہٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا فلا تقل لہما اف، ایسی حالت کے اندر والدین کو اف بھی مت کہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایذا پہنچانے والے الفاظ یا انکار کرنے والے الفاظ یا اکتاہٹ کے شکار آدمی کے جو جذبات کے اظہار کے لیے جو سب سے ہلکا لفظ ہے اللہ کے علم میں، وہ لفظ اف ہے۔ اگر اس سے بھی کوئی کلمہ چھوٹا والا ہوتا اللہ وہ استعمال کرتے۔ اب یہ اف کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ اف کا مطلب یہ ہے ان کی کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا جو بھی کلمہ ہوگا وہ اف کہلائے گا۔ اور اگر انسان زبان بند کر لے اور ٹھنڈی سانس لے لے، یا منہ کو آگے پیچھے کر لے، یا چہرے پر ناگواری کے اثرات آ جائیں تو وہ بھی اف کہا جائے گا۔ تو یہ فرمایا گیا فلا تقل لہما اف، یعنی اس حالت کے اندر تم ان باتوں کو نہ دیکھو بلکہ ان باتوں کو دیکھو۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب تمہارے ساتھ یہ پوزیشن تھی اور آج ان کے ساتھ یہ پوزیشن ہے، تمہاری عقل نہیں تھی، تمہیں چلانا زیادہ دشوار تھا۔ آج ان کی عقل ہے اور ان کو چلانا تمہارے لیے اکتاہٹ کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، ایک تمہاری حالت تھی وہ جو گزر چکی، ایک ان کی حالت ہے جو موجودہ، برابری تو نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم تم اپنے دماغ میں اپنے ماضی کو، اپنے بچپن کو لا کر اس موقع پر ان کے ساتھ وہ معاملات کرو جو بچپن میں یہ تمہارے ساتھ کر چکے ہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی مت، میں نہیں کر رہا، ان کو جھڑکنا بھی مت، میں نہیں کر رہا، میں ابھی نہیں کر رہا، میں بعد میں کر لوں گا، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں کیسے کروں گا، یہ جھڑکنے تک کی ممانعت فرمائی گئی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ساتھ میں فرمایا ماں باپ سے جب بھی بات کرنی ہو تو بھلی بات کرنی ہے، مطلب وہ بات کرنی ہے کہ جس بات میں والدین کی ایذا رسانی کا پہلو نہ نکلتا ہو، والدین کو تکلیف کا پہلو نہ نکلتا ہو۔ اگر والدین کو تکلیف کا پہلو نکلے گا تو وہ جو بات ہوگی وہ بات ماں باپ کے لیے جو تکلیف کا سبب ہوگی، اولاد کے منہ سے وہ نکلنے والی بات وہ حرام کے زمرے کے اندر آ جائے گی۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب اس کو آسان صورت یوں سمجھ لیں کہ ہمیں شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اب نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو نماز کے لیے آپ نکل رہے ہیں اور والدہ کہتی دہی لے کے آؤ۔ آپ اب ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف دہی کی بات ہو رہی ہے، اس موقع پر آپ کا شیطان آپ کو کیا ورغ لائے گا؟ نماز ضروری ہے، دہی تو بعد میں بھی آ جائے گا۔ لیکن اگر شریعت مطہرہ کا مطالعہ دیکھیں تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے جس نماز کو پڑھنے کے لیے تم جا رہے ہو اس نماز کے وقت کے اندر اللہ نے وسعت رکھی ہے۔ اب عشاء کا ٹائم ہے، یہ فجر تک ہے، لیکن ماں تو فجر تک دہی کا انتظار نہیں کرے گی۔ اس موقع پر آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دہی خرید لیا، دہی خریدنے کے بعد اب چلے گئے، یہ جو وقتی طور پر تاخیر ہوئی ہے اس معمولی سی تکلیف پر بھی اللہ نے منع کیا کہ والدین کو ایسی تکلیف بھی نہ پہنچائی جائے۔ نماز اپنی جگہ پر ہے لیکن والدین کا مقام اور معاملہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو جب انسان شریعت کو سمجھتا ہے تو پھر انسان کے لیے یہ عقدہ کھلتا ہے، یہ معاملات اس کے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کندھوں کو پروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور ذل کا مطلب ذلت کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اپنی گردن جھکائے گا اور اپنے بازوؤں کو نیچے کرے گا تو انتہا درجے کی ذلت ہے۔ جیسے سجدہ ہے نا، سجدہ جب انسان سجدے کے اندر جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا مقام ہوتا ہے کسی بھی انسان کی ذلت کا، اور اللہ کو یہی پسند ہے کہ ایک بندہ ماتھا ٹیک دینا تو پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے،
یہی وجہ ہے نماز کے اندر اگر ماتھا ٹیکنے کی طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کو، ارکان کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب تک بندہ سجدہ کر سکتا ہے اس بندے کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ نہیں کر سکتا تو پیچھے والا رکوع بھی چلا گیا، اس سے اوپر والا قیام بھی چلا گیا، اور درمیان والے دیگر ارکان بھی چلے گئے۔ تو والدین کے متعلق فرمایا ان کی بڑھاپے کی حالت کے اندر ان کے سامنے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ساتھ ساتھ ان دونوں کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، کیا؟ رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں کے حق میں، ان دونوں کے حق میں آپ سے دعا کرتا ہوں، کیا کہ رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے میری بچپن کی حالت میں ان دونوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ اتنی زیادہ تفصیلات اللہ تعالیٰ نے والدین کے متعلق بیان فرمائی، گویا کہ مقصد یہ ہے اللہ کی عبادت کو قبول کروانا ہے تو لا محالہ یہ جو دنیا کے اندر تمہارے گھر میں ماں اور باپ کی شکل میں دو ہستیاں موجود ہیں، اس سے پتہ چلے گا تم اللہ کی عبادت کے اندر کتنے مخلص ہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حالانکہ دیکھا جائے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو عبادت گزار نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں نہ جانے کی جو بنیادی وجہ بتلائی وہ والدین کا نافرمان ہے۔ 21واں سپارہ کھول کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والدین کے متعلق۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان پر تاکیدی طور پر یہ حکم لاگو کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ ساری تفصیلات بیان کی کہ ماں کیا کرتی ہے، باپ کیا کرتا ہے۔ آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی شکر ادا کرو اور ان والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اگر تم میرا شکر ادا کرتے ہو والدین کا نہیں تو تم شکر گزار بندے نہیں بن سکتے ہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ میرے رشتہ داروں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ فرمایا تمہاری والدہ، سرکار اس کے بعد، پھر فرمایا تمہاری والدہ، سرکار اس کے بعد فرمایا تمہاری والدہ، سرکار اس کے بعد فرمایا تمہارے والد۔ تو والدہ کا مقام والد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے عورت کے اوپر 3 طرح کی آزمائشیں اور تکلیفیں سامنے آتی ہیں اولاد کی وجہ سے۔ ایک تو حمل کا زمانہ ہے، انتہائی دشواری کا زمانہ ہے، حمل کا زمانہ ہے انتہائی دشواری کا، 9 مہینے کا عرصہ وہ اپنے بچے کو پیٹ میں لے کر کھاتی ہے، پیتی ہے، آتی جاتی، سوتی جاگتی، سارے معاملات ہیں، تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ درد ذہ کا ہوتا ہے، جو ولادت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں جان جاتی بھی ہے اور جان آتی بھی ہے، تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اسی بنیاد پر شہادت کی 46 اقسام میں سے ایک قسم وہ بھی ہے اگر عورت بچہ جنتے ہوئے مر جاتی ہے تو وہ بھی شہید کے مقام پر اس کی موت کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا معاملہ آگے چل کر دودھ کا جو زمانہ ہے یہ بھی بڑی تکلیف کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے کے اندر عورت پر اتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ جو بھی کھائے گی پیے گی اس کا اثر اس کی اولاد میں ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنی غذا کے اوپر بھی توجہ دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں ماں ماں، اور اس کے بعد فرمایا کہ باپ کا حق ہے، اور 6 نمبر پر 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر جو رشتہ داروں میں سے قریب تر ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ چنانچہ گزشتہ زمانوں کا واقعہ ہے کہ کسی قاضی کے پاس کسی عورت نے اپنی اولاد کا مقدمہ جا کر پیش کیا کہ یہ اولاد جو ہے نا توجہ نہیں دیتی اور بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہے، آپ اس کو سزا سنائیں۔ تو حاکم وقت نے بچے کو بلایا اور اس کے پیٹ کے ساتھ مٹکا باندھ دیا، اور مٹکا باندھنے کے بعد کہا کہ صبح سے لے کر شام تک اس مٹکے کے ساتھ تم نے جھاڑو مارنا ہے۔ اب صبح سے لے کر شام تک تو دور کی بات ہے، 3 سے 4 گھنٹے کے بعد وہ بندہ گر گیا اور مٹکا ٹوٹ گیا۔ مٹکے ٹوٹ جانے کے بعد حاکم وقت نے لڑکے کو بلایا، کہا کہ تمہیں بات سمجھانا چاہتا تھا، جس ماں کی تم نافرمانی کر رہے ہو اس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ کو تمہارے لیے مٹکے کی طرح سنبھال کے رکھا، آج تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس والدہ کی نافرمانی کرو۔ تو والدین کی نافرمانی ہو یا والدہ کی نافرمانی ہو یہ بڑا خطرناک امر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رب کی رضا
والد کی رضامندی کے اندر ہے، مطلب جس کے بارے میں یہ جاننا ہو، جانچنا ہو اس سے اس کا رب راضی ہے یا ناراض، اس کے والدین کو دیکھ لیا جائے۔ اگر والد راضی ہے تو رب بھی راضی ہے، اور اگر والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ اور ماں کی قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کا سامان پیدا کیا ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ علقمہ نامی ایک نوجوان تھے، نماز کے، روزے کے بڑے پابند تھے۔ انتقال کا وقت آ گیا اور اس زمانے کے اندر ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی بیگم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بندہ بھجوایا، علقمہ کا آخری وقت ہے لیکن کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا، کہانی اعمال تو بالکل پرفیکٹ ہیں۔ پھر پیغمبر نے پوچھا والدین زندہ ہیں؟ بتلایا گیا والدہ زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی خود تشریف لائے اور آ کر دیکھا کہ کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے تلقین کی پر کلمہ زبان پر جاری نہ ہوا۔ صحابی رسول کو بھجوایا، جاؤ ان کی والدہ کو بلاؤ۔ والدہ کو بلایا گیا اور پوچھا کہ علقمہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہا جی بالکل بیٹا ہے۔ کہا کہ عبادات کے اعتبار سے کیسا ہے؟ کہا نماز روزے کا بہت زیادہ پابند ہے۔ کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، لگتا ہے تم اس سے ناراض ہو۔ کہا بالکل ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاف کر دو۔ کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے نبی نے ایک اور صحابی سے کہا لکڑیوں کا گٹھا جمع کیا جائے اور آگ جلائی جائے اور اس کے اندر اس کے بیٹے کو جلایا جائے۔ تو علقمہ کی والدہ نے کہا یہ عمل تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا اگر تمہاری ناراضگی کے ساتھ یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ نے بھی تو آگ میں ڈالنا ہے۔ اس موقع پر علقمہ کی والدہ نے اس کو معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد اس علقمہ نامی اس نوجوان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ بندہ اندر بھجوایا، جب علقمہ کو چیک کرو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ ممکن ہے اس کی ماں نے شرم و حیا کی وجہ سے اوپر سے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا، دل سے معاف نہ کیا ہو، تو یہ والدین کی نافرمانی یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں شام کے وقت عصر کے بعد ایک قبرستان کی طرف گیا، اور قبرستان کے اندر میں گیا تو میں نے دیکھا قبر پھٹی اور قبر میں سے گردن نکلی، اور نکلنے کے بعد گدھے کی طرح کی وہ گردن تھی، اور اس کا جو سامنے والا چہرہ تھا وہ بھی گردن، وہ بھی چہرہ بھی گدھے کی طرح، اور وہ باقاعدہ چیخ مارتا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو جاتا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ تو وہیں پر میں نے دیکھا اسی قبرستان کے نکڑ پر ایک جھونپڑی ہے، اس میں بڑھیا رہتی ہے۔ تو مجھے کسی خاتون نے بتلایا اس قبر والے کی ماں یہ سامنے بڑھیا ہے۔ تو میں نے جا کر اس سے معلوم کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا میرا بیٹا شراب پیتا تھا اور شراب پی کر عصر کے بعد آتا تھا، میں روزانہ اس کو منع کرتی تھی اور یہ کہا کرتا تھا تو کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک روزانہ عصر کے بعد اس طریقے سے اس کی گردن نکلتی ہے اور یہ آواز مارتا ہے، اور یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو والدین کی نافرمانی اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ جو علقمہ نامی نوجوان تھے، جب کلمہ جاری ہو گیا اللہ کے نبی تشریف لائے، ان کی نماز جنازہ ہوئی، ان کی تدفین ہوئی۔ تدفین کے موقع پر کھڑے ہو کر سرکار نے فرمایا اے مہاجرین اور انصار کی جماعتی سن لو، خبردار سن لو، جو بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے گا اس پر اللہ کی، اللہ کے تمام انبیاء کی، اللہ کے تمام فرشتوں کی اور سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ہوگی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ کیا فرمان سے ملتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان سے جو بارش کے قطرے آتے ہیں نا، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اسی قطروں کے بقدر انگارے والدین کے نافرمان کی قبر کے اندر بھر دیے جاتے ہیں۔ اب قطرے کتنے زیادہ ہوتے ہیں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اتنے زیادہ انگارے اس کی قبر کے اندر بھر دیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا والدین ہیں؟ کہا جی ہیں۔ فرمایا ان کی خدمت کرو، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا حضرت والا ایک جنت ہے، یعنی یہ ہیں اہل جنت اور یہ ہیں اہل دوزخ، اور قرآن کریم کے اندر اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے۔ یہ اعراف کیا ہے؟
اور اعراف والے کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا جنت اور جہنم کے درمیان ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام اعراف ہے، اور اعراف کو اعراف کہنے کی وجہ یہ جنت اور دوزخ سے اونچا ہے، اس کے اوپر پھل ہوں گے، اس کے اوپر درخت ہوں گے، اس کے اوپر چشمے ہوں گی، اس کے اوپر نہریں ہوں گی، اور اس کے اوپر جو موجودہ افراد ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی والدین کی مرضی کے بغیر اللہ کی راہ میں گئے جہاد پر اور وہاں پر شہید ہو گئے، یہ لوگ یہاں پر ہوں گے۔ اور پھر فرمایا ان لوگوں کا دگنا عمل ہے، ایک اللہ کے راستے میں شہادت اور ایک والدین کی نافرمانی۔ اللہ کے راستے میں شہادت نے ان کو جہنم میں جانے سے بچا دیا، اور والدین کی اجازت کے بغیر اللہ کے راستے میں جانے نے ان کو جنت میں جانے سے روک دیا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اگر اللہ کے راستے میں جانا ہو تو والدین کی اجازت کے بغیر نہیں، تو سوال یہ ہے ان والدین کے متعلق اگر دیگر معاملات ہوں گے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ سابقہ امتوں کے اندر جریج نامی ایک بزرگ گزرے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے سر رفیق صاحب، دوسرے کمرے کے اندر ماں نے آواز ماری، جریج 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 3 مرتبہ آواز ماری۔ ماں کو پتہ نہیں تھا کہ بیٹا نماز میں مشغول ہے، لہذا انہوں نے جواب نہیں دیا، اور نماز سے فارغ ہونے کے سے پہلے جب ماں کو جواب نہ ملا تو ماں نے بد دعا دے دی، اللہ کرے تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکارہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب نماز کے بعد آ کر انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ میں نماز کے اندر تھا، تو کہا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن جو بات ہونی تھی وہ ہو گئی، تو ماں کے منہ سے جو بد دعا نکلنی تھی وہ بد دعا قبول ہو گئی۔ اور پھر وہ لمبا واقعہ حضرات نے کو 200 مرتبہ سنا ہوگا کہ جریج کو مرنے سے پہلے ان کا منہ بھی کالا کیا جاتا ہے، ان کو گنجا بھی کیا جاتا ہے، ان کو بازار کا چکر بھی لگوایا جاتا ہے، اور ایک بدکارہ عورت جو ہے ان کے اوپر زنا کا الزام لگا دیتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 بندوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، ان میں سے والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، اور 3 لوگوں کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، ان میں سے ایک والدین کی اپنی اولاد کے حق میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو ہم رمضان میں سنتے ہیں، کون سی والی؟ کہ پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر رکھا آمین، تیسری پر رکھا آمین۔ اس موقع پر بھی سرکار نے کیا فرمایا کہ جس بندے کے والدین ہوں اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے تو وہ بندہ کیا ہے؟ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے۔ تو تصور کیجئے حضرت جبرائیل ہوں بد دعا کرنے والے، رسول اللہ ہوں آمین کہنے والے، مقام ہو مدینہ منورہ کا اور ممبر و روضہ رسول کا، اس موقع پر دعا کی قبولیت میں کیا شک ہوگا؟ اس بنیاد پر یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو قیامت تک مؤخر کرتا ہے، لیکن جن گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے ان میں والدین کی نافرمانی کا گناہ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی موت دے دیتا ہے، اللہ اس کو جلدی موت دیتا ہے۔ جلدی موت دینے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جلدی اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ اور جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ عمر میں اضافے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اس بندے کی خیر کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو والدین ہمارے پاس ایک نعمت ہیں، اس نعمت کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ غار والا واقعہ، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو ان تمام واقعات کی روشنی میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان میں ایک بات ملتی ہے کہ والدین کا فرما بردار کچھ بھی کر لے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور والدین کا نافرمان کچھ بھی کر لے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مطلب باقی جتنی بھی عبادتیں کرتا رہے تو وہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں جب تک کہ والدین کی فرما برداری کا معاملہ نہ کیا جائے۔ اب اگر ہم میں سے کسی کے والدین انتقال کر چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا
اللہ کے نبی کا فرمان ہے، چچا کے بارے میں فرمایا کہ چچا باپ کے مقام پر اور خالہ ماں کے مقام پر، تو خالہ اور ماں اگر زندہ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کیا جائے، اپنے والدین کے لیے استغفار کیا جائے، والدین کے دوست یار جو دنیا میں ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن نافرمانوں میں شمار نہیں کرے گا۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 8ویں نمبر کا جو بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔